الرحمن الرحیم مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گروہ اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا گروہ دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا یہ دونوں مثالیں ایک جیسی ہیں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورہ ہود کی پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن خسارہ پانے والے لوگ کون سے ہوں گے اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے اور جنت میں جانے والے لوگ کون سے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پہ اور دعوت فکر کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک گروہ جہنم میں جانے والا ہے، دوسرا گروہ جنت میں جانے والا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کو سزا ملنے والی ہے، ایک کو انعام ملنے والا ہے۔ یہ دونوں گروہ ایک جیسے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بڑی اچھی دی ہے۔ فرمایا کہ دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان میں سے ایک آدمی اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو۔ اندھے آدمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود راستہ دیکھ نہیں سکتا، وہ محتاج ہے کسی دوسرے کی رہنمائی کا، لیکن دوسرا رہنمائی تب کر سکتا ہے جب وہ بات سننے والا بھی ہو۔ بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے نہ تو وہ خود راستہ دیکھ سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی بتائی ہوئی بات کو سن کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی تباہی اور ہلاکت یقینی ہے۔ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، یا وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں یا کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا اس کا انجام ہلاکت اور بربادی ہی ہوگا۔ یقینی ہے کہ وہ ہلاک اور برباد ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دوسری مثال اس آدمی کی ہے جو فرمایا کہ بصیر آنکھوں سے دیکھنے والا بھی ہے، بس سمیع اور کانوں سے سننے والا بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس راستے پہ چل رہا ہے اس راستے کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، کہیں اس میں کوئی گڑھا تو نہیں ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے، یا کوئی راستے میں جانور موذی تو نہیں ہے، وہ اچھی طرح دیکھ بھی رہا ہے، اور اگر کوئی اسے ہدایت دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے تو اس کی بات کو سنتا بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح منزل تک پہنچنے کے تقاضے ہیں وہ آدمی پورے کر رہا ہے، جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ لیکن جو آدمی نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے اس کی تو ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔ اب یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بات جو واضح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ حقیقت میں اندھا اور بہرا ہے۔ کافر اور مشرک جو ہے، بعض اوقات ہم دوست بڑی جلدی اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے، اس کو بڑی نصیحت کی ہے، بڑی باتیں بتائی ہیں، قرآن کی آیتیں سنائی ہیں، حدیثیں سنائی ہیں، لیکن وہ بات سنتا نہیں ہے، بات مانتا نہیں ہے۔ بات مانے کس طرح کہ مشرک اور کافر جو ہے وہ تو ہے ہی اندھا اور بہرا، جب تک اللہ آنکھیں نہ دے یا جب تک اللہ کان نہ دے۔ کافر اور مشرک جو ہے اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، نہ وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے یہ بات، کانوا مستبصرین، کہ کافر اور مشرک جو ہیں دنیا کے اعتبار سے بڑے ذہین، بڑے عقل مند، بڑے لائق فائق ہیں، چاند ستاروں تک پہنچنے کی صلاحیت ہے ان میں، لیکن اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے تو وہ اندھے اور بہرے ہیں۔ ابو جہل سردار تھا اپنی قوم کا، پورے قریش کا سردار تھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ اندھا اور بہرا تھا۔ حضرت بلال جو تھے وہ انتہائی مسکین، غریب، بے بس آدمی تھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ دیکھنے والے اور سننے والے تھے۔ یہ فرق اللہ نے رکھا ہے، اور یہ فرق آج بھی ہے، خواہ کوئی
کتنی بڑی کرسی پہ کیوں نہ ہو، کافر اور مشرک، دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی اس نے تحقیق کر لی ہو، دنیا کے اعتبار سے وہ چاند ستاروں پہ کیوں نہ پہنچنے کا دعویٰ کرے، اور انسانی خدمت کے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کرتا رہے، اللہ کی نگاہ میں وہ اندھا اور بہرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرق واضح فرمایا ایک موقع پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات عملی مثالیں سامنے رکھ کے باتیں بتائی ہیں ہمیں۔ آدمی گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، یہ آدمی کس طرح کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ، آدمی تو بیچارہ بس عام سا ہے، غریب مسکین ہے، کوئی اس کی سفارش ماننے کو تیار نہیں، اگر کوئی کسی کو نکاح کے لیے کہے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ایک عام سا آدمی ہے، کوئی زور نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اس کی سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خاموش ہو گیا۔ دوسرا آدمی گزرا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیسا ہے یہ آدمی؟ لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی، یا رسول اللہ بڑا امیر کبیر آدمی ہے، اور جس سے بھی کوئی سفارش کرے گا فوراً اس کی بات سنی جائے گی، لوگ اس کی بات مانیں گے، اور اگر کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ بڑی خوشی سے اس پر نکاح کا پیغام قبول کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے، اس دوسرے آدمی سے ساری زمین بھر جائے، دوسرے آدمی سے ساری زمین بھر جائے، امیر کبیر لوگوں کی، بڑے اونچے ترے والے لوگوں کی، اور لوگوں میں جن کی بڑی عزت ہے، ایسے لوگوں سے پوری زمین بھر جائے، اس کے مقابلے میں یہ ایک بندہ جو مسلمان ہے، دونوں مسلمان ہیں لیکن فرق بتا دیا دونوں کا، کافر کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا داری کے اعتبار سے جو بڑا آدمی ہے، اور ایک آدمی جو ویسے اللہ کا فرما بردار ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہے، لوگوں کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک آدمی، ایک طرف ایک میزان کے ایک پلڑے میں یہ آدمی، اور دوسری طرف ساری روئے زمین بھر جائے ایسے آدمیوں سے، اللہ کے نزدیک اس کا وزن زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا وزن زیادہ ہے۔ یہ ہے معیار اللہ کے ہاں کہ جو اللہ کا مقرب ہے، اللہ سے تعلق جیسے قائم رکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ سے تعلق جیسے جوڑا ہوا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، اور جس سے اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، اور جس نے جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ کی نگاہ میں وہ بہرا اور اندھا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں بار بار یہ مثال دے کے فرق واضح کیا ہے، کہیں لوگوں کو دنیا میں یہ دھوکہ اور فریب نہ رہ جائے کہ فلاں آدمی ہے تو بے نماز لیکن آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا عزت والا آدمی ہے، بڑا مال والا ہے، بڑا دولت والا ہے، لوگ بڑی بات مانتے ہیں اس کی، یہ دھوکہ نہ لگ جائے۔ یہاں دنیا میں نمازی اور بے نماز جو ہیں دونوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں دونوں کو دنیا میں اپنی نعمتیں دوں گا، بے نمازی کو بھی دوں گا، نمازی کو بھی دوں گا، کافر کو بھی دوں گا، مسلمان کو بھی دوں گا، دونوں کو اپنی نعمتیں دوں گا۔ لیکن قیامت کا دن آئے گا تو فرق ہوگا ان دونوں میں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت میں جانے والے ہیں وہی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ افمن کان مومنا، ایک آدمی مومن ہے، کمن کان فاسقا، کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے یا ہوگا جو کافر اور فاسق ہے؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوى، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، نزلا بما كانوا یعملون، دنیا میں جو نیک عمل کرتے رہے اس کے بدلے میں اللہ نے ان کی ضیافت کرنی ہے، ان کی مہمانی کرنی ہے اللہ نے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ کافر اور مشرک ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهُ أُعِيدُوا فِيهَا فَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، انہیں کہا جائے گا جب کبھی بھی وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، خواہش کریں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ دھکے دے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وقیل لہم، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس جہنم کی عذاب کا مزہ چکھو جس کی تمہیں دنیا میں پرواہ نہیں تھی، جس کو تم جھٹلاتے رہے دنیا میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا پہلے تذکرہ فرمایا، ایک جنتی گروہ ہے، ایک جہنمی گروہ ہے، اس کے بعد فرمایا دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل اور بلال برابر ہو جائے؟ ابو جہل جو تھا وہ اندھا بہرا تھا، بلال جو تھے وہ دیکھنے والے اور سننے والے تھے۔ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ قیامت کے دن اس بات کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے، تمنا کریں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم بات سن لیتے دنیا میں، او ناقل، یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو زندگی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی یہ الٹ اپ نہیں ہے۔ آپ کی اپنی زندگی میں ایک ایک دن میں اللہ کی نشانیاں دیکھنا چاہیں اپنے معاملات سے، تو آپ کو اپنے معاملات میں ایک نہیں 20 نشانیاں روزانہ ملیں گی۔ ان فی ذالک لآیات، آپ یہ کہتے ہیں اچھا یہ اتفاق سے ایسے ہو گیا، یا اتفاق سے فلاں آدمی مل گیا، اتفاق سے فلاں نے مجھے یہ بات کہہ دی، اتفاق سے مجھے فلاں نے یہ راستہ بتا دیا، اتفاق سے مجھے کوئی آدمی لے کے درس میں چلا گیا۔ یہ اتفاق کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ اللہ کو آپ کی بھلائی مطلوب تھی، اللہ نے ایسا آدمی آپ کو ملا دیا جو آپ کو پکڑ کے لے کے درس میں چلا گیا۔ اللہ کو آپ کی بھلائی مطلوب تھی، اسے بتا دیا کہ فلاں جگہ پہ جا کے اپلائی کرو، تمہیں جاؤ مل جائے گا۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے امر کے بعد اصل بات یہ ہے ہم ان باتوں پہ سوچتے نہیں ہیں۔ ہر بات کے بارے میں روزانہ سوچیں کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، دکھ آ گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں فوڈ پوائزننگ ہو گئی، یہ کام غلط ہو گیا، یہ بد پرہیزی ہو گئی۔ یہ بد پرہیزی، فوڈ پوائزننگ ساری اسباب اللہ بناتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہیں ان فی ذالک لآیات، مجھ سے کوئی گناہ ایسا ہوا ہے جس کی سزا دی ہے مجھے اللہ نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے جو روزانہ کے معاملات پہ سوچ و بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان معاملات سے بالکل بیگانہ، غافل اور لاپرواہ رہتا ہے۔ کبھی اس نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ یہ کام کیوں ایسے ہوا، اور یہ بات بالکل وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہرا بھرا درخت ہوتا ہے، نرم و نازک شاخ ہوتی ہے، ذرا سی معمولی سی ہوا چلتی ہے تو جھک جاتا ہے، ذرا سا تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا مجھ سے۔ یہ ہے مومن کی مثال، نرم شاخ کی طرح ہے مومن، نرم شاخ کی طرح فوراً جھکنے والا، فوراً اللہ سے توبہ کرنے والا، فوراً اللہ کے حضور پہنچنے والا۔ اور فرمایا کہ منافق اور فاسق اور فاجر وہ ہے تناور درخت کی طرح کھڑا ہے، آندھی بھی آتی ہے تب بھی نہیں جھکتا، اس کو یہ شعور ہی نہیں کہ اگر آندھی آئی ہے تو کیوں آئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ایسی زوردار آندھی آتی ہے جو اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ کافر کا یہ معاملہ ہے، فاسق اور فاجر کا یہ معاملہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔
مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ نرم شاخ کی طرح ہے، معمولی سی تکلیف، معمولی سا رنج، معمولی سا دکھ آتا ہے، معمولی سی ہوا آتی ہے تو فوراً جھک جاتا ہے، فوراً ادھر جھک جاتا ہے، ادھر جھک جاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ گروہ ہیں دنیا میں، ایک ہے سننے والا اور دیکھنے والا، دوسرا اندھا اور بہرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اور کان تو سب کو دیے ہیں ہدایت کے لیے، لیکن جس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے وہ تو آنکھوں سے نابینا ہو تب بھی اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی آنکھیں جنہیں ہم آنکھیں سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بینائی ہے دین اور ایمان کی بینائی، اور اللہ کے نزدیک اندھا پن جو ہے وہ کفر اور شرک کا اندھا پن ہے۔ فرمایا کہ جو کافر اور مشرک ہیں ان کا معاملہ یہ ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں ان کے پاس لیکن ان کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں اللہ نے دے رکھی ہیں، ابو جہل کی آنکھیں بھی تھیں، ابو لہب کی آنکھیں بھی تھیں، امیہ بن خلف کی آنکھیں بھی تھیں، عتبہ کی آنکھیں بھی تھیں، شیبہ کی آنکھیں بھی تھیں، سب لوگوں کو آنکھیں اللہ نے دی ہوئی تھیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں لہم اعین لا یبصرون بہا، لیکن یہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی ابتدا میں دو گروہوں کا ذکر فرما دیا، ایک گروہ جنت والوں کا، دوسرا گروہ جہنم والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جو تقاضے ہیں وہ سب کے لیے پورے کیے، جنتی لوگوں کے لیے بھی، جہنمی لوگوں کے لیے بھی۔ جو ہدایت کے تقاضے تھے، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، دل اور دماغ ہیں سوچنے کے لیے، ہاتھ اور پاؤں ہیں چلنے اور پکڑنے کے لیے، اور پھر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، علماء فضلاء ہیں، یہ ہیں ہدایت کے تقاضے۔ یہ ہدایت کے تقاضے اللہ نے دونوں گروہوں کے لیے پورے کیے ہیں، جنتی لوگوں کے لیے بھی، جہنمی لوگوں کے لیے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کا فرق واضح کر دیا، ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے، ایک اندھا ہے ایک بینا ہے، ایک بہرا ہے دوسرا سننے والا ہے، اب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں کتنے اندھے تھے، کتنے بینا تھے، کتنے سننے والے تھے اور کتنے بہرے تھے، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ جد و جہد اور سب سے زیادہ جو اللہ نے کام لیا، 950 سال تک، بڑی طویل مدت تک جد و جہد کی نوح علیہ السلام نے، طویل مدت۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ 950 سال تک ایک ہی قوم میں ایک انسان سر کھپاتا رہے، ان کو ہدایت دیتا رہے، ان کو سیدھا راستہ بتاتا رہے، اور ان میں سے کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی بھی دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جو گروہ جنت والا ہے وہ بینا اور سننے والا ہے، اور جو جہنم میں جانے والا ہے وہ اندھا اور بہرا ہے، خواہ تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو اِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف۔ ارسلنا، بڑا زور ہے ارسلنا میں، ہم نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے ہیں، متین ہیں، قہار اور جبار ہیں، اپنے قانون کو، اپنے ضابطے کو، اپنی رٹ کو اللہ تعالیٰ نافذ کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے بھیجا، اللہ کا بھیجنا معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ خود آ گیا، اللہ نے خود وہ پیغام پہنچا دیا آ کے۔
الی قوم ہی، اس کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، اور اس نے آ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں تمہارے لیے واضح طور پہ، کھلے طور پہ ڈرانے کے لیے آیا ہوں تم کو۔ یہ بالکل انبیاء کے معاملات سب کے ایک جیسے ہیں۔ بالکل یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگوں میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور میں تمہیں ڈرانے والا آیا ہوں، ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ میری مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی آئے لوگوں کے پاس اور انہیں یہ کہے آ کے کہ لوگوں میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، لہذا صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جاؤ، بچ جاؤ گے لشکر سے۔ فرمایا کہ بستی والوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو میری بات پہ ایمان لے آئے، جنہوں نے میری بات سن لی، اور وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے بستی سے نکل گئے اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ انہوں نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے میری بات کی پرواہ نہیں کی، میری نافرمانی کی اور مجھے جھٹلا دیا۔ لشکر حملہ آور ہوا اور حملہ آور ہونے کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کی نسلوں کو برباد کر دیا، ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا۔ فرمایا یہی میری مثال ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ میں تمہیں واضح طور پہ خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا بن کے آیا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے ڈر جاؤ اس سے۔ لیکن انسان کی مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ہے نا دنیا، جب تک انسان اپنی آنکھوں کو، سانپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھتا، جب تک وہ ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا، جو محض کہنے سے بتایا جائے اچھا یہ سانپ بڑا زہریلا جانور ہے، بڑا موذی جانور ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جہنم میں ایسے سانپ ہوں گے، ایک دفعہ ڈسیں گے تو 40 سال تک اس کا زہر جو ہے اسے تڑپتا رہے گا جہنمی، 40 سال تک، اور وہ سانپ جو ہے مسلسل ڈستا رہے گا۔ بچھو ایسے ہیں جو ایک دفعہ ڈسیں گے تو 40 سال تک آدمی تڑپتا رہے گا جہنم میں اس بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے۔ اب اگر وہ سانپ اور بچھو آنکھوں کے سامنے ہو تو کتنے ہیں جو گناہ کریں گے یا فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے یا کفر اور شرک کریں گے۔ سننے سے وہ ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا، اور یہی امتحان ہے، اسی میں امتحان ہے۔ اب جو صحابہ کرام کو اتنی فکر رہتی تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسئلے جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب لوگ علماء اور فضلاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو معاذ بن جبل ان میں سے سب سے آگے ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے معاذ بن جبل کی، علماء فضلاء میں سے سب سے آگے ہوں گے جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی فضیلت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی موت، اگر میری موت اچانک واقع ہو جائے تو میں عبیدہ بن جراح کو اپنے بعد اپنا جانشین یا مسلمانوں کا امیر بناتا ہوں، نامزد کرتا ہوں۔ اور اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے عبیدہ بن جراح کو امیر کیوں نامزد کیا، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا اللہ میں نے تیرے نبی کو یہ فرماتے سنا تھا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ اور اگر عبیدہ بن جراح اچانک فوت ہو جائے تو اس کے بعد میں نامزد کرتا ہوں امارت کے لیے معاذ بن جبل کو۔ اور اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ معاذ بن جبل کو تم نے امیر نامزد کیوں کیا، تو میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ یا اللہ میں نے تیرے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے دن علماء فضلاء کی جماعت میں سے معاذ بن جبل سب سے آگے ہوں گے، اس لیے میں معاذ بن جبل کو امیر نامزد کرتا ہوں۔ اتنی فضیلت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
لیکن غزوہ تبوک کے سفر میں جاتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں تو میں ایک سوال پوچھ لوں۔ یا رسول اللہ، سوال نے مجھے بیمار کر دیا ہے، اس سوال نے مجھے کمزور کر دیا ہے، اس سوال نے مجھے یا رسول اللہ بڑا پریشان کیا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں سوال پوچھ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پوچھو، کیا سوال ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ قیامت کے دن میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ ہے ڈراوا۔ میں اللہ کے رسول نے ڈرایا تو سب کو ایک جیسا ہے۔ جو حدیثیں اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتائیں وہی حدیثیں ہمیں بتائیں، وہی پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جہنم کا ان کو بھی بتایا، جنت کا ہمیں بھی بتایا، لیکن جو اثر معاذ بن جبل پہ ہوا، یا رسول اللہ مجھے تو اس سوال نے بیمار کر دیا، مجھے تو اس سوال نے پریشان کر دیا، مجھے تو اس سوال نے کمزور کر دیا کہ میں جہنم سے کیسے بچوں گا۔ آخر ان لوگوں پہ یہ اثر کیوں ہوتا تھا؟ ایک ہی دفعہ یہ بتا دیا جہنم ایسی اور ایسی ہے، اس میں سانپ ہے، اس میں بچھو ہے، جہنم کالی سیاہ ہے، اس میں جہنمیوں کو ڈال کے جہنم کا دروازہ اوپر سے بند کر دیا جائے گا، ٹھوس دیا جائے گا جہنمیوں کو، لوہے کے گرد ہوں گے وہاں پہ۔ یہ ساری باتیں آخر ہم پہ وہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہی فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہمارے درمیان۔ جو باتیں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتائیں وہ ان کے دلوں میں اتنا یقین پڑ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے۔ ہمارے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو ایک ہفتے کے بعد جو درس ہوتا ہے، ایک دن یا آدھا دن اثر رہتا ہے اس کا، اس کے بعد سارا ہفتہ ایسے گزر جاتا ہے۔ یہ بات ہے یقین والی جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی اس صحابہ کرام کو بھی، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان منتشر ہو گئے کافروں کے حملے کے بعد، اور حضرت انس بن نضر جو تھے وہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں کیوں اس طرح بیٹھ گئے ہو، اٹھو کافروں سے لڑو اٹھ کے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ہم کس کی خاطر لڑیں؟ حضرت انس بن نضر کہنے لگے کہ جس بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا اس بات کے لیے تم بھی مرو، لڑو، اس پہ جانے دو تم بھی۔ اور ساتھ یہ بات کہی، اللہ کی قسم یہ احد پہاڑ کی دوسری سمت سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بات غلط نہیں تھی، صحابہ کرام کو وہ سب کچھ اس پہ اتنا یقین تھا کہ جس آدمی نے یہ بات کہی کہ مجھے احد پہاڑ کی دوسری طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اسے جھوٹ بات نہیں کہی، باقی اس کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اور لڑتے لڑتے فوراً شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں صحابہ کرام کو بتائی تھیں، ان باتوں نے واقعی انہیں بیمار کر دیا کہ جہنم سے کیسے بچیں گے ہم۔ ان باتوں نے واقعی انہیں پریشان کر رکھا تھا کہ جہنم سے کیسے بچیں ہم۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہ بات غلط نہیں کہی تھی، بالکل صحیح بات تھی، یا رسول اللہ اس بات نے تو مجھے بیمار کر دیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچوں گا، یا رسول اللہ مجھے اس بات نے کمزور کر دیا ہے، بیمار کر دیا ہے۔ اتنا ایمان اور یقین ہونا چاہیے نبی کے انذار پہ، نبی نے جس بات سے ڈرا دیا، جو بات بتا دی، اس کو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے کہ ہاں یہ واقعی ایسے ہو رہا ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے سب سے پہلے آ کے یہی بات منوائی لوگوں سے، انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہیں صاف صاف کھلا کھلا ڈرانے کے لیے آیا ہوں، آنے والے وقت سے ڈر جاؤ۔
اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ۔ اور اس کا جو پہلا نقطہ تھا، پھر وہی بات یہاں بھی وہی بات ہے۔ اور جب حضرت معاذ بن جبل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، معاذ تم نے تو بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ ہماری نگاہ میں تو ایسا ہی ہے نا، جی جنت میں جانا ہے، جنت سے بچنا ہے، بڑا معمولی عام سا سوال ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپریشیٹ کیا اس حضرت معاذ بن جبل کے سوال کو، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ یہی تو منزل ہے، یہی تو مقصود ہے، یہی تو زندگی کا حاصل ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ جب یہ انسان کو مقصود مل گیا، مطلوب مل گیا، باقی کیا رہ گیا؟ فرمایا کہ معاذ تم نے تو بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ بات ارشاد فرمائی، اور 4تھی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جہنم سے کیسے بچ سکتے ہو، جنت میں کیسے جا سکتے ہو۔ 5 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ، اور پھر نماز قائم کرو۔ 4تھی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور 5ویں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبادت صرف اللہ ہی کرنا، عبادت صرف اللہ ہی کرنا۔ اور یہ ہمارے ہاں عبادت کا لفظ جو ہے اس کو بڑا واضح کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم جو ہے وہ اطاعت ہی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، یہ بھی عبادت میں شامل نہیں ہے۔ اطاعت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، لیکن عبادت اللہ کے رسول کی نہیں ہے۔ کہیں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ انبیاء کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اطاعت اللہ کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی۔ لیکن عبادت کا لفظ کسی نبی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ عبادت کا لفظ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اعبدوا اللہ، عبادت اللہ ہی کرو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اور عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ اور پھر ان لوگوں کا حال بھی یہ تھا کہ بات تو بڑی واضح فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک دفعہ پھر ارشاد فرمائے۔ کتنا غور و فکر کرتے تھے، کتنے وہ بینا تھے، آنکھوں والے تھے، اور کتنے وہ سننے والے تھے، کتنے غور سے بات سنتے تھے۔ بات واضح تھی کہ معاذ اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اللہ سے شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک دفعہ پھر ارشاد فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہ الفاظ ارشاد فرمائے، دوبارہ ارشاد فرمائے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ 3ری مرتبہ پھر عرض کی یا رسول اللہ، ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمائے۔ یہ ہے وہ چیز کہ قالوا سمعنا واطعنا، ایک دفعہ بات سن لی، کان کھول کے پوری طرح سمجھ لی، اس کے بعد پھر اطاعت کا مرحلہ ہے، اس میں کوتاہی نہیں کی۔ جیسا سننے میں کوتاہی نہیں کی، اسی طرح اطاعت کرنے میں بھی کوتاہی نہیں کی۔ جنت میں جانے کا سب سے پہلا جو درجہ ہے یا سب سے پہلا کام وہ یہی ہے جو نوح علیہ السلام نے بھی بتایا، اور باقی سارے انبیاء نے بھی یہی بات کہی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا۔ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں جہنم سے۔ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ کی بندگی میں کسی دوسرے کو شریک کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ انی اخاف، یہ نبی ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی محبت ہے۔ نبی کا کام تو اتنا ہی ہے پیغام پہنچا دے۔ اب وہ مرتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں، نبی کو کیا اس بات سے؟ لیکن یہ تو نبی کی محبت اور شفقت ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں تمہارے اوپر اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی تو پکڑ نہیں آنے والی،
اللہ کا نبی تو محفوظ ہے، اللہ کے نبی کی تو اللہ خود حفاظت فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ کا نبی پیغام پہنچانے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو پھر مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہیں تمہارے اوپر اللہ ہی پکڑ نہ آ جائے۔ باپ سے بھی زیادہ مشفق ہوتا ہے نبی اپنی قوم کے لیے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا وقت ضائع کرو گے، مجھے ڈر ہے تم فیل ہو جاؤ گے، بیٹا ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری عمر ضائع چلی جائے گی، تمہارا مستقبل بیٹا خراب ہو جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ تم بڑی مشکل کی زندگی بسر کرو گے۔ یہ وہ محبت اور شفقت ہے نبی کی کہ نبی جو ہے وہ پیغام بھی پہنچا رہا ہے اور ساتھ یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ شفقت اور محبت بڑا پیغام دے رہا ہے کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، خالص اللہ کی بندگی نہ کی، تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ تم پہ آ جائے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تقاضے پورے کیے ہیں کہ نبی نے 950 سال تک مغز ماری کی ہے، سر کھپایا امت کے ساتھ، اور اس کے باوجود نبی جو ہے اس کی شفقت اور محبت کا عالم یہ ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے تم۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے ارشاد فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار قوم کو یہ بات کہی کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کے پکڑ نہ آ جائے۔ ابو جہل نے بیت اللہ شریف کو پکڑ کے یہ دعا مانگی، فامطر علینا حجارۃ من السماء، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں قل رب اما ترینی ما یوعدون، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی من القوم الظالمین۔ یا اللہ اگر تیرا عذاب آ جائے اس قوم پہ، یا اللہ اگر تیری پکڑ آ جائے اس قوم پہ، میری نصیحت کے باوجود، میرے ڈرانے کے باوجود، رب فلا تجعلنی مع القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالموں میں نہ شمار، یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ مجھے اپنی پکڑ سے بچا لینا۔ اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے، یہ اللہ نے سکھائی یہ دعا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگو تم بھی کہ یا اللہ اگر تیرا عذاب آ جائے اس قوم پہ میری موجودگی میں، رب فلا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو یا اللہ مجھے اپنی پکڑ سے بچا لینا، مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ نبی تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے خود بھی ڈر رہا ہے اور قوم کے بارے میں بھی ڈر رہا ہے کہ اے میری قوم اگر تم شرک کرو گے، اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے تم پہ۔ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، قومیں جو تھیں ان کا سب کا ایک جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، ایک جیسی عقل، ایک جیسے اعتراضات، ایک جیسی باتیں، خواہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یا شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، سب کی ایک جیسے اعتراض، ایک جیسی باتیں، اور اللہ تعالیٰ نے جواب بھی کم بیش ایک جیسے ہی دیے۔ سب سے پہلا اعتراض انبیاء پہ یہ تھا
فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے یہ بات کہی، ما نراک الا بشر مثلنا، ما نراک اے نوح ہم نہیں دیکھتے تجھ کو الا مگر بشر مثلنا اپنے جیسا ہی آدمی، اپنے جیسا آدمی ہم تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں ہم رسول کیسے مان لیں؟ کتنا بڑا پھیر ہے، اور یہ پھیر آج بھی موجود ہے۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے یہ، اور یہ ہر قوم کو شیطان نے اس بارے میں بہکایا کہ جو رسول آنا چاہیے وہ تو نوری ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے، تم جیسا بشر ہو تو پھر یہ وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ حالانکہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے یہ کہ آئے تو اللہ کا رسول انسانوں کی طرف، بشر کی طرف، اور آئے کوئی نوری مخلوق بن کے جس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ جس میں بشری تقاضے ہیں، نہ نیند آتی ہے، نہ نافرمانی ہو سکتی ہے، نہ گناہ ہو سکتا ہے، کوئی اس سے جرم سرزد نہیں ہو سکتا، اور پھر بشری تقاضوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنی مثالیں ایسی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی بشر نہ ہوتا تو کیا وہ ہدایت دے پاتا، لوگوں کو انسانوں کی رہنمائی کر پاتا؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ مجھے میرا شوہر کہتا ہے کہ تم بریرہ کے ساتھ گزارا کرو، بریرہ کے ساتھ رہ جاؤ۔ دونوں غلام تھے، بریرہ آزاد ہو گئی اور شوہر جو تھا وہ غلام تھا، نکاح ختم ہو گیا۔ اب جو شوہر تھا وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے گلیوں میں روتا پھرے کہ تم نکاح باقی رہنے دو۔ نکاح تو ٹوٹ گیا غلام اور آزادی کی وجہ سے، غلامی اور آزادی کی وجہ سے، اور بریرہ جو تھی وہ نہیں پسند کرتی تھی اپنے شوہر کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنا چچا ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور چچا کو یہ مخاطب کر کے بات ارشاد فرمائی کہ عباس یہ دیکھو بریرہ کا کیا حال ہے، اور اس کا جو شوہر ہے اس کا کیا حال ہے۔ اس کا شوہر جو ہے گلیوں میں روتا پھرتا ہے، اس کے دل میں کتنی محبت ہے بریرہ کی، وہ چاہتا ہے کہ بریرہ کے ساتھ میرا نکاح باقی رہے، اور بریرہ جو ہے وہ نکاح رکھنا نہیں چاہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی بریرہ سے کہ بریرہ نکاح رہنے دو۔ بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ کا حکم ہے یا آپ کی سفارش ہے؟ فرمایا حکم تو نہیں ہے، سفارش ہے۔ حضرت بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں پسند نہیں کرتی، میں نہیں رہنا چاہتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بریرہ کی شوہر کا جو ہمدردی پیدا ہوئی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا اندازہ کر سکتے تھے کہ اس کے شوہر کے جذبات کیسے ہیں، اس کی بیوی کے جذبات کیسے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی بجائے نوری ہوتے، فرماتے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم بریرہ کے جذبات کا احساس نہ کرتے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اس کے جذبات کا بھی احساس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک عورت جو مرد سے نفرت کرتی ہے، جو مرد کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، اس کے جذبات کیسے ہیں۔ مجبور نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ خود بھی بشر تھے اور خود بھی انسانی جذبات سے آگاہ تھے، اور سفارش کی اس لیے کہ خود بشر تھے اور بریرہ کے شوہر کے جذبات سے آگاہ تھے کہ جب ایک مرد جو ہے اور اسے محبت کرتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہوتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کے جذبات سے آگاہ ہوتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شوہر کے جذبات سے آگاہ ہوتے۔ ایک اور اسی طرح صحابیہ آئی، انہوں نے پہلے اپنے شوہر سے خود طلاق لی، دوسرے آدمی سے نکاح کیا، دوسرے آدمی سے نکاح کرنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے۔ دروازے پہ ایک صحابی حضرت سعید اجازت لینے کے لیے کھڑے تھے، عورت آ کے اندر داخل ہو گئی،
آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ جو میرا شوہر ہے نا یہ تو کپڑے کا کنارہ ہے، میرا شوہر جو ہے کپڑے کا کنارہ ہے، میں اسے گزارا نہیں کر سکتی، مطلب یہ ہے کہ نہ مرد ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، صحابہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو تھے مبارک نظر آنے لگے، مسکراتے مسکراتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے کہ یہ عورت کیسی معاملہ کر رہی ہے، پہلے سے طلاق لی اپنے شوہر سے، طلاق لینے کے بعد دوسرا نکاح کیا، اب جو دوسرا مرد ہے اس کی شکایت کر رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، پہلے مرد کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اب آپ دیکھیے دروازے پہ صحابی کھڑا ہے، اس کو یہ بات اتنی بری لگی، انہوں نے بات سے آواز دی ابو بکر یہ کیا باتیں کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شرمی کی، یہ کیوں ایسے اس کو روکو، یہ کیوں ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا اس کو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہوتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے جذبات سے آگاہ ہوتے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ دیتے کہ تم کیسی بدتمیزی کی باتیں کر رہی ہو میرے سامنے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بشر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جذبات سے بھی آگاہ تھے اور مردوں کے جذبات سے بھی آگاہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ جب ایک عورت جو ہے اس کا مرد جو ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے تو عورت اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا اس کو کہ جب تک تم اس کے ساتھ ذائقہ نہیں چکھ لیتی، جب تک تم اس سے طلاق نہیں لے سکتی اور اس اپنے پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن جو بات بتلانے والی یہ ہے وہ یہ ہے کہ بشر کی ہدایت کے لیے بشر آنا لازمی ہے، بشر کی ہدایت کے لیے بشر ہی کو آنا چاہیے۔ اگر نوری آ جائے تو وہ بشری تقاضوں سے واقف نہیں ہوگا، اس کے تقاضے نوری کے اپنے تقاضے ہیں، بشر کے اپنے تقاضے ہیں۔ نوری بشر کو ہدایت نہیں دے سکتا، پیغام لا سکتا ہے، جبرائیل واحد تو لا سکتے ہیں، لیکن جبرائیل کا یہ نہ مقام ہے نہ وہ اس لائق ہے کہ وہ پیغمبر بن کے لوگوں میں آ کے لوگوں کو ہدایت دیں۔ وہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، انبیاء کر سکتے ہیں جو کہ بشر تھے، اپنی قوم کے ایک فرد تھے اور قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے آ کے انہوں نے وعظ و نصیحت کی، ان کو ہدایت کی اور بشری تقاضوں سے واقف تھے وہ۔ لیکن قوم کو یہ الٹ پھیر لگا کہ اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کا فرستادہ ہو، اللہ کا بھیجا ہوا ہو اور پھر وہ بشر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو عظیم ذات ہے، اعلیٰ ذات ہے، اللہ کا بھیجا ہوا تو کوئی نوری مخلوق ہونی چاہیے۔ یہ پھر اس وقت بھی تھا جب پیغمبر تشریف لائے، انہیں یہ پھر اس لیے تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ جو آدمی اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے یہ تو سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کو زخم لگتا ہے، خوشی آتی ہے، غصہ لگتا ہے، ساری بشری تقاضے اس میں موجود ہیں، لہذا یہ رسول نہیں ہے، نوری رسول ہونا چاہیے۔ آج بھی پھر وہی ہے، لیکن آج پھر ذرا دوسرے طریقے سے شیطان نے لگا دیا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، لہٰذا آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ واقعی نوری ہی تھے، بشر نہیں تھے۔ بشر رسول نہیں ہو سکتا، بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے، وہ واقعی نوری تھے۔ اور کبھی کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور کبھی ایسی دوسری باتیں کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نور تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ اس وقت بھی شیطان نے دھوکہ دیا لوگوں کو جب پیغمبر تشریف لائے۔ اب جب پیغمبر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو اب بھی شیطان نے دوسری طرح سے دھوکہ دے رکھا ہے کہ جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، وہ واقعی نوری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے اعتراض کا ذکر فرمایا۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ دوسرا اعتراض یہ تھا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ،
اور ہم نہیں دیکھتے تیرے پیروکاروں کو مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اراذلنا ارذل ہے، رذیل ہے، حقیر ہے، ہماری قوم کے جو سب سے حقیر لوگ، غریب اور مسکین لوگ، تیسرے درجے کے لوگ، وہ ایمان لائے ہیں تجھ پہ، بادی الرائے، بے سوچے سمجھے، سوچ سمجھ کے ایمان نہیں لائے بلکہ ایسی بات سنی اور مان لی، بغیر سوچے سمجھے ایمان لائے۔ یہ تھا دوسرا اعتراض۔ حالانکہ یہ بھی ایک اللہ کی سنت سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو معاشرے کے اعتبار سے غریب، مسکین، معاشرے کی نگاہ میں حقیر لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں ہی ایمان لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ شام میں ہرقل نے جب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے بھی، وہاں بلایا انہیں سوال جواب کرنے کے لیے۔ ہرقل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، خط مبارک پہنچ گیا ہرقل کے پاس، اسے تحقیق کرنی شروع کر دی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ ابو سفیان کو بھی بلایا اور ابو سفیان سے یہ سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے لوگ تمہارے معاشرے کے امراء اور سردار لوگ ہیں یا غریب اور مسکین لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے گواہی دی اس بات کی کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے لوگ غریب، مسکین اور بے سہارا قسم کے لوگ ہی ہیں۔ پھر ہرقل نے اس بات کی تائید کی، اس نے کہا کہ یہی تو انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ اگر مسکین اور محتاج اور غریب لوگ، بے سہارا لوگ ایمان لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہی انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ غریب اور مسکین اور بے سہارا لوگ جو ہیں وہی ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے ابتدا میں۔ اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی کے طور پہ یہ دلیل دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ لیکن کافروں کی نگاہ میں یہ اعتراض والی بات تھی۔ تمام انبیاء پہ کفار نے یہی اعتراض کیا کہ تمہارے اوپر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو بے عقل اور بے سوچے سمجھے ایمان لے آئے ہیں، ہمارے معاشرے کے حقیر اور رذیل لوگ ہیں، جن کا کوئی درجہ نہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دوسرا اعتراض تھا، اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا۔ جو رئیس تھے قریش کے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بلال اور خبیب اور دوسرے جو مقداد اور سعد وغیرہ، یہ لوگ تمہارے پاس آگے بیٹھتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے کے رذیل لوگ ہیں، تیسرے درجے کے لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم کیسے بیٹھے تمہاری مجلس میں آ کے؟ یہی اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، یہی اعتراض نوح علیہ السلام پہ بھی ہوا۔ اور تیسری بات جو قوم نوح نے اعتراض کے طور پہ کہی وہ یہ تھی، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم لوگ نہیں دیکھتے تمہارے بارے میں اپنے مقابلے میں کوئی فضیلت والی بات، کوئی بزرگی والی بات، یعنی تم جو نوح علیہ السلام اور جو چند ایک افراد تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، ان میں ہم کوئی ایسی فضیلت والی، بڑائی والی بات اپنے مقابلے میں نہیں دیکھتے کہ ہمیں تم پہ رشک آئے یا ہمیں اس بارے میں احساس ندامت ہو کہ ہم کیوں ایمان نہیں لا رہے۔ کوئی بڑائی والی بات، کوئی فضیلت والی بات، کوئی اچھائی والی بات ہمیں تو نظر نہیں آتی تمہارے اندر۔
بل نظنکم کاذبین، اور ان ساری باتوں کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اے نوح، جو باتیں تم لوگ کرتے ہو یہ ساری جھوٹی ہیں، یہ باتیں ساری جھوٹی ہیں۔ وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی، کذاب ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، وہی باتیں سارے انبیاء کے ساتھ رہیں۔ 3 اعتراض تھے، اور تینوں اعتراض تقریباً ہر نبی کی امت نے کیے کہ تم بشر ہو، اس لیے اللہ کے رسول نہیں بن سکتے، اور دوسری بات یہ کہ تم پہ ایمان لانے والے لوگ معاشرے کے حقیر اور رذیل لوگ ہیں، اور تیسری بات یہ کہ تمہارے اندر کوئی فضیلت والی یا بڑائی والی بات ہے نہیں، بلکہ تم تو ہمارے مقابلے میں زیادہ حقیر ہو، ہم امیر کبیر ہیں، دولت والے ہیں، سردار ہیں، ہم تم سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہے جس کو دیکھ کے ہم ایمان لے آئیں؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے جس میں شیطان انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جب تک انسان قرآن مجید نہ پڑھے تب تک انسان کو ہدایت ملتی نہیں ہے، ہدایت نصیب ہو نہیں سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے نوح علیہ السلام کی طرف سے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کے ان اعتراضات کے جواب میں کیا بات ارشاد فرمائی۔ پہلا جواب یہ تھا، قال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، اچھا تم اس بات پہ غور کرو۔ بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جتنا بھی ہے یہ ہے تو غور و فکر والی بات، انسان سوچے سمجھے، اور یہ ساری زندگی سوچ سمجھ کے لیے ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ لمحے بھر کی سوچ کی بات ہے، یہ تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے سوچ بچار کے لیے ہی دی ہے کہ انسان ہدایت کے لیے سوچ بچار کرتا رہے۔ والذین جاہدوا فینا جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کریں گے، سوچ بچار کریں گے، محنت کریں گے، کس بات کے لیے؟ فینا، ہماری طرف آنے کے لیے۔ جو لوگ کوشش کریں گے، سوچ بچار کریں گے، جد و جہد کریں گے، فینا، ہماری طرف آنے کے لیے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اپنی طرف لائیں گے ہم ان کو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان سوچو بچار کرے تو صحیح، اللہ کی طرف آنے کے لیے طلب تو پیدا کرے اپنے اندر۔ یا قومی ارائیتم، کبھی تم نے غور کیا اس بات پہ، کبھی تم نے سوچا اس بات پہ، ان کنتو علی بینۃ من ربی، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پہ قائم ہوں۔ رب کی طرف سے دلیل جو ہے یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے اپنی ذات میں بھی اور پوری دنیا میں جو نشانیاں اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ستارے طلوع ہوئے تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، غروب ہو گئے تو کہنے لگے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے۔ یہ ہے فکر کی بات، سوچ کی بات، بچار کی بات۔ جو مر جائے، جو قبر میں دفن ہو جائے، وہ شریک نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ جو خود محتاج ہے کھانے پینے کا، جو خود محتاج ہے سونے اور جاگنے کا، جو خود محتاج ہے اولاد کا، جو خود محتاج ہے بیوی کا، وہ دوسروں کا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو خود مشکل میں پھنس جاتا ہے، جس پہ خود تکلیفیں آتی ہیں، وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند طلوع ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ میرا رب ہو۔ چاند غروب ہو گیا تو عقل نے گواہی دی کہ جو غروب ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے سوچ بچار کرنا۔ سوچو جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس راستے پہ جا رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچو۔
یہ مت کہو کہ فلاں مولوی نے کہا ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ کوئی مولوی نہیں، کوئی امام نہیں، امام ہے تو صرف یہ ہے، واعظ ہے تو یہ ہے، مبلغ ہے تو یہ ہے راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ غور و فکر کرنا ہے تو اس پہ کرو۔ مولوی کی باتیں کچھ نہیں، نہ اقبال کی باتیں ہیں، کسی کی کوئی بات نہیں ہے، ذرہ برابر، صفر کے برابر ہے، سب کچھ صفر کے برابر ہے۔ ہدایت لینی ہے تو قرآن پڑھو، قرآن ہے سیدھی راہ۔ غور و فکر کا مادہ تمہارے اندر پیدا کرے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا، مجبور کر دیتا ہے قرآن مجید سوچنے سمجھنے پہ۔ سورہ طلوع ہوا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ ہے میرا رب۔ سورج غروب ہو گیا تو پھر عقل نے گواہی دی کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آخر ہمیں اتنی عقل نہیں آتی کہ جو پیدا ہوتا ہے ماں کے گھر، دودھ پیتا ہے ماں کا، بھوکا لگتا ہے تو کھانا کھاتا ہے، کانا یا کلان الطعام، مریم اور عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانے کے محتاج تھے، کھانے پینے کے بعد رفع حاجت کے محتاج تھے۔ قرآن نے اس بات کی یہ دلیل دی ہے کہ جو آدمی کھانا کھائے، جو آدمی پانی پیے، جو آدمی رفع حاجت کا محتاج ہے، وہ الہ یا خدا نہیں ہو سکتا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا خواجہ غریب نواز ہوں، جو بھی ہو، جو ماں کے گھر پیدا ہوتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، سونے کا محتاج ہے، جاگنے کا محتاج ہے، بیوی کا محتاج ہے، بچے اس کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، وہ اور پھر مرتا ہے، موت آتی ہے، اس کو زمین میں دفن ہوتا ہے، وہ الہ کیسے بن گیا؟ وہ اللہ کا شریک کیسے بن گیا؟ وہ حاجت ربا یا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ وہ تو خود مٹی میں چلا گیا۔ بار بار قرآن یہ کہتا ہے ارائے تم نے غور نہیں کیا، ارائے تم سوچتے نہیں ہو، ارائے تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا۔ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اگر اللہ نے مجھے توحید کی نشانیاں دکھا دی ہیں، یہ سورج اور چاند، یہ دن اور رات، یہ آسمان اور زمین، یہ درخت اور حجر اور شجر، جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اور مجھے اللہ نے توحید کا راستہ سجھا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ بات آنی رحمت من عندہ، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا ہے۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت۔ رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ نے میرے دل میں توحید کے دلائل بھی ڈال دیے۔ یہ کائنات میں جتنی بھی نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی توحید کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے مجھ پہ فضل یہ کیا کہ مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا، مجھے نبوت بھی دے دی۔ اللہ نے مجھ پہ رحم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انسان جو ہے کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی خیر بھلائی کا کام، کسی میں ہے جان یا کسی میں مجال ہے کہ اپنی مرضی سے کر لے۔ نبوت بھی ملی ہے تو فرمایا کہ اللہ نے رحمت کی ہے مجھ پہ، اللہ نے فضل کیا مجھ پہ، اللہ نے عنایت کی ہے مجھ پہ۔ کوئی آکڑ پھاکڑ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے دماغ بیڑے ہوئے ہیں، ہمارے دماغوں میں فطور آ گیا ہے۔ 4 لفظ پڑھ لیں اور 4 لفظ کسی کو بتا دیں تو اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میرے ہاتھ پہ اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اتنے لوگوں کو ہدایت دے دی۔ سب یہ اللہ معاف کرے دھوکہ ہے شیطان کا۔ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ اللہ نے فضل کیا، مجھ پہ اللہ نے رحمت کی کہ مجھ کو نبوت دے دی، مجھ پہ اللہ نے فضل کیا، اللہ نے مجھے توحید کا راستہ دے دیا۔ اور یہ نبی اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا فَأُمِّيَّتْ عَلَيْكُمْ، فَأُمِّيَّتْ عَلَيْكُمْ، تم اب بندے بن گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کبھی کہتے ہو یہ بشر ہے،
کبھی کہتے ہو اس پہ ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے حقیر اور رذیل لوگ ہیں. یہ جو تم اعتراض کرتے ہو میرے اوپر، یہ تم اندھے بن گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا. اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، مجھ پہ اللہ نے فضل و کرم کیا، مجھے اللہ نے نبوت بھی دے دی. اب میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں، اور تم اندھے بن گئے ہو، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہاری آنکھیں موند گئی ہیں. یہ بالکل وہی بات جو اللہ نے شروع میں فرمائی. مومن جو ہے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کافر جو ہے وہ اندھا ہے، بہرا ہے. فَأُمِّيَّتْ عَلَيْكُمْ، تم اندھے بن گئے ہو میرے دلائل سے، میری دعوت سے اندھے بن گئے ہو تم. أَنُلْزِمُكُمُوهَا، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا میں جان بوجھ کے زبردستی ہدایت کو تمہارے لیے لازم کر دوں؟ کیا میں زبردستی ہدایت ٹھونس دوں تمہارے اوپر؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا، جو ہدایت اللہ نے مجھے دی ہے، جو صراط مستقیم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں نے تمہیں دعوت دے دی، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، اللہ سے ڈرا دیا. اب مجھ میں یہ ہمت یا طاقت یا اختیار نہیں ہے کہ میں زبردستی ہدایت تمہارے اوپر ٹھونس دوں. اگر تم اندھے بن گیا ہو تو دنیا میں تمہیں اختیار اللہ نے دیا ہے. اندھا بننا چاہے کوئی اندھا بن جائے، کوئی بینا بننا چاہے بینا بن جائے، کوئی بہرا بننا چاہے بہرا بن جائے، کوئی سننے والا بننا چاہے سننے والا بن جائے. اس دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے سب کو. فَأُمِّيَّتْ عَلَيْكُمْ، تم اندھے بن گئے ہو. أَنُلْزِمُكُمُوهَا، اب کیا میں زبردستی تمہارے اوپر ٹھوس دوں یہ ہدایت؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اس سے کراہت محسوس کرتے ہو، اس کو ناپسند کرتے ہو، تم ہدایت نہیں پسند کرتے. تو مجھے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ میں زبردستی تمہارے اوپر ہدایت ٹھونس دوں. بڑا اچھا اصول اور کلیہ اللہ نے ہدایت کا بتا دیا، تبلیغ کا، وعظ و نصیحت کا بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا. نبی کو یہ ہدایت کر دی کہ زبردستی تم منوا نہیں سکتے. زبردستی منوانا نہ مطلوب ہے نہ ممکن ہے. اگر زبردستی منوانا ہو، اللہ نے سارے فرشتوں سے ہدایت منوا لی، سارے فرشتوں سے اللہ نے ایمان منوا لیا. اگر زبردستی منوانا مطلوب ہوتا، اللہ اپنی سارے بندوں سے بھی ایمان منوا لیتے. اللہ فرماتے ہیں کہ زبردستی منوانا مطلوب نہیں ہے. اے نوح، اگر یہ ہدایت پسند نہیں کرتے تو جائے جہنم میں، جانے دو ان کو. جو ہدایت نہیں لینا چاہتا، جو سیدھی راہ کی طرف نہیں آنا چاہتا، جو پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو جہنم میں جانے دو. یہی تو امتحان ہے. اسی بات کا تو اختیار دیا ہے ہم نے لوگوں کو. جو ہدایت پسند کرتا ہے پسند کرے، جو ناپسند کرتا ہے وہ ناپسند کرے. جو اندھا بننا چاہتا ہے وہ اندھا بنے، جو بینا بننا چاہتا ہے وہ بینا بنے، جو بہرا بننا چاہتا ہے وہ بہرا بنے، جو سننے والا بننا چاہتا ہے وہ سننے والا بنے. فرمایا کہ نوح، زبردستی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہدایت تو بڑی قیمتی چیز ہے. بڑی انسان ساری زندگی بیچ دے، اپنی ساری زندگی کا سرمایہ بیچ دے اپنا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو، تو یہ بھی نفع کا سودا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی کا سارا سرمایہ بیچ کے صرف کر کے اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ایک دفعہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. اپنی زندگی کا سارا سرمایہ صرف کر کے یہ تمنا کریں گے کہ ہماری زندگی کا سارا سرمایہ چلا جائے، اللہ کے رسول کی زیارت ہو جائے ہمیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے، اور جس کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ، اس پہ جس طرح نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت دی تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. اسی طرح ہر آدمی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ نے اس پہ اپنی رحمت کی ہے، اللہ نے اس پہ اپنا فضل کیا ہے. اس لیے
جو انبیاء کی اپنی اللہ تعالیٰ نے آگے سارے انبیاء کے واقعات سورہ ہود میں ارشاد فرمائے ہیں، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ صورتیں وہ ہیں جن صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ مسلسل یہ اسلام اور کفر کی تصادم، اسلام اور کفر کی کشمکش چلی آ رہی ہے، قیامت تک یہ چلی جاتی رہے گی۔ اس میں پھر جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ محض پڑھنا ضروری نہیں ہے، ان باتوں پہ غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ کہاں سے قوموں کو دھوکہ لگا انبیاء پہ ایمان لانے میں، کیا اعتراضات کیے انہوں نے، اور اس کے جواب میں کیا باتیں انبیاء نے فرمائی، کیا تفسیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔